لیکن صحبت دیکھو، گناہ اپنی جگہ پر ہے، مگر کم سے کم محبت تو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نہ چھوڑے اور اللہ والوں کی محبت بھی نہ چھوڑے۔ اگر گناہ نہیں چھوٹتے، دیکھو برائی نہیں چھوٹتی، مگر اچھی بھلائی کو کیوں چھوڑے ہوئے؟ یعنی وہ عجیب شیطان کہتا ہے تم بڑے نالائق ہو، برائی نہیں چھوڑتے، مت جاؤ وہاں، تمہارے جانے سے کیا فائدہ؟ شیطان کو یہ جواب دے دو کہ ظالم برائی تو نہیں چھوڑتا ہوں تو بھلائی بھی نہ چھوڑو، کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ والوں کے پاس جائیں گے۔ غالب نے کہا تھا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے۔ اور مولانا محمد صاحب نے فرمایا کہ غالب نے تو نا امید کر دیا اللہ میاں کی رحمت سے، اب اس شعر کو میں اصلاح کروں گا۔ فرمایا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ دیکھا آپ نے غالب کی شاعری اور اللہ والے کی شاعری میں کتنا فرق ہے۔ تو یہ کسی حال میں بھی ہو، مرغی کو اگر مرغی کے پروں میں اگر انڈا رہے گا، ایک دن آزادی مل جائے گی، جان آ جائے گی، کامیاب ہو جائے گا۔ بزرگوں کے پاس لگا لکھتا رہے۔ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اکھاڑے میں لات کھانے والا بھی پہلوان ہو جاتا ہے، اگرچہ قاعدے سے ورزش نہیں کرتا، قاعدے سے بادام دودھ نہیں پیتا، مگر چلا جاتا ہے، حاضری دے دیتا ہے۔ اس پہلوان جو وہاں ہوتے ہیں 2-4 لات مار دیتے ہیں اس کو کشتی لڑتے وقت۔ تو حضرت پوری پوروی زبان میں فرماتے تھے، اعظم گڑھ کی زبان میں، کہ اکھاڑے کا لت مروا بھی پہلوان ہو جاتا ہے، یعنی لات کھانے والا